مہینہ ہے، بڑے مصیبتیں اس مہینے میں نازل ہوتی ہیں. یہ آج ہمارے زمانوں میں یہ چیز ہمارے ذہنوں میں بڑی مضبوط ہو چکی ہے. اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا ہے. سورہ اعراف آیت نمبر 131 فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَاتُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ. جب ان کو کوئی اچھائی پہنچتی، جب ان کو کوئی بھلائی پہنچتی، کوئی بہتر چیز ان کو پہنچتی، کوئی نفع پہنچتا، فائدہ پہنچتا، تو کہتے قالوا، وہ کہتے لَنَا هَٰذِهِ، یہ ہماری اپنی وجہ سے ہے، یہ ہماری اپنی محنت کی وجہ سے ہے، ہمارے کام کی وجہ سے، ہماری خوبی کی وجہ سے یہ ہمیں اچھائی ملی ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَاتٌ، جب ان کو کوئی مصیبت آتی، کوئی برائی آتی، کوئی پریشانی آتی، کوئی مشکل آتی، يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، تو وہ کہتے، تو وہ بدشگونی لیتے، وہ شگون لیتے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے جو اصحاب ہیں، جو ان کے ساتھی ہیں، جو ان کے ساتھ والے ہیں، یہ ان کی وجہ سے ہم پہ یہ مصیبت آئی ہے. کیوں؟ انہوں نے ہمارے خداؤں کو چھوڑ دیا، وہ صرف ایک رب کی عبادت کرنا شروع کر دی. انہوں نے وہ اکیلے مالک الملک کو ماننے والے ہو گئے، ہمارے مالکوں کو، ہمارے آقاؤں کو، ہمارے خداؤں کو چھوڑ دیا. اس لیے ہم پہ یہ مصیبت ان لوگوں کی وجہ سے پڑی. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الا انما طائرهم عند اللہ، حالانکہ وہ یہ بات نہیں جانتے کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. ولکن اکثرهم لا یعلمون، اور اکثر لوگ، بہت زیادہ تعداد میں جو لوگ ہیں نا، اکثر کثیر تعداد والے، وہ جانتے نہیں، وہ سمجھتے نہیں اس بات کو کہ جو مصیبت بھی آتی ہے، جو پریشانی بھی آتی ہے، جو مشکل بھی آتی ہے، جو تنگی بھی آتی ہے، وہ اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے. یہ بنی اسرائیل کا ذکر کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو کوئی مشکل یا ان کو کوئی خوشی ملتی یا کوئی نعمت ملتی تو کہتے ہیں ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، ہماری محنت کا نتیجہ ہے، ہماری خوبیوں کی وجہ سے ہے. جب کوئی تکلیف پہنچی تو وہ یہ کہتے یہ موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی وجہ سے ہم پہ مصیبت آ گئی، کیونکہ انہوں نے ہمارے خداؤں کو چھوڑ دیا، اپنے باپ دادا کے راستے کو چھوڑ دیا، آباء و اجداد کے طریقوں کو چھوڑ دیا اور ایک الہ کی عبادت کرنی شروع کر دی. اس لیے ان پہ یہ جو مصیبت ہم پہ آئی ہے انہی کی وجہ سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خبردار، ایسی بات نہیں، جو بھی مشکل، جو بھی پریشانی آتی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے. اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے لا عدوى ولا سفر ولا ہم، کوئی بیماری خود بخود متعدی نہیں، ایک دوسرے کو لگنے والی نہیں، چلنے والی نہیں، اور نہ مہینہ سفر کا نحوست والا ہے اور نہ الو، نہ کوئی جانور نحوست والا ہے، کوئی پرندہ نحوست والا. تو ایک عرابی نے، ایک گاؤں کے بندہ جو موجود تھا، اس نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے اونٹ ریگستان میں ہوتے ہیں تو ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ ہرنوں کی طرح بڑے چھلانگے مارتے ہیں، بڑے صاف ستھرے ہوتے ہیں، بڑے چمکدار ہوتے ہیں، مگر جب ان میں کوئی بیمار اونٹ شامل ہو جاتا ہے تو ان کو بھی بیماری لگ جاتی ہے، وہ بھی بیمار ہو جاتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ذرا یہ تو بتاؤ جو پہلا اونٹ ان میں شامل ہوا اس کو بیماری کس نے لگائی تھی؟ جو پہلا بیمار ہوا
لگائی، پتہ یہ چلا تکلیف ہو، پریشانی ہو، مشکل ہو، وہ اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے۔ خوشی ہو، نعمت ہو، فائدہ ہو، وہ اللہ ہی کی طرف سے آتا ہے۔ ہاں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، ہم تم پہ ظلم نہیں کرتے، وہ تمہارے ہاتھوں پر کیا دوا ہوتا ہے۔ جو تم عمل کرتے ہو ان عملوں کی وجہ سے تم پہ مصیبتیں آتی ہیں، تم پہ عذاب نازل ہوتے ہیں، تم پہ آفتیں آتی ہیں، تم پہ پریشانی آتی ہے، وہ تمہارے ہاتھوں پہ کیے ہوئے کی وجہ سے، تمہارے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا چاہے وہ خشکی ہو چاہے وہ تری ہو، جو بھی اس میں آفت آتی ہے وہ لوگوں کے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ وہ کتنے ایسے عمل ہیں تمہارے، کتنے ایسے گناہ ہیں تمہارے جن کو ہم معاف کر دیتے ہیں، صرف نظر کر دیتے ہیں، ان کو ہم معاف کر دیتے ہیں، تم سے دور کر دیتے ہیں، ان کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے، مگر اعمال کی وجہ سے یہ جو مصیبتیں ہم پہ نازل ہوتی ہیں ہمارے اعمال کی وجہ سے نازل ہوتی ہیں۔ آج پاکستان کا بیشتر حصہ سیلاب کی آفت میں پکڑا ہوا ہے۔ گاؤں کے گاؤں، بستیاں کی بستیاں اپنی جگہ سے ان کا نام و نشان مٹ چکا۔ لوگ پانی میں کھڑے ہیں اور پانی پینے کو ترس رہے ہیں۔ کھڑے پانی میں ہیں مگر پینے والا پانی مہیا نہیں۔ گھر بار ان کے لٹ چکے ہیں، اجڑ گئے ہیں وہ، اور جو لوگ خشکی میں رہ رہے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آفت سے محفوظ رکھا ہے، آج ان کا یہ حق ہے کہ انہیں اپنے اسلامی بہنوں اور بھائیوں اور ماؤں کی مدد کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیں، جیسے انصار مدینہ نے اپنے آپ کو پیش کر دیا تھا۔ آج ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ ہم ان کی مدد کے لیے بڑھ چڑھ کے حصہ